بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے کی 18ویں کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ اس میں 18ویں پارے کی جستہ جستہ یعنی متفرق مقامات سے بعض آیات کو لے کر ان کے مضامین کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورہ مومنون سے 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کے معنی ہے عاجزی، فروتنی اور تواضع اور انکساری، جھک جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس طرح نماز میں ان کا ظاہر جھکتا ہے، ان کا جسم جھکتا ہے، اسی طرح سے ان کا اندرون، ان کی روح، ان کا باطن بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور جو لغو سے یعنی لایانی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کا عمل کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی بھی اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف رکھتے ہیں، اور والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یانیت اور بدکاری سے، زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں کے محافظ ہیں، امانتوں کے پاسبان ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ 2 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا گیا، ایک مرتبہ خشوع اور خضوع کے حوالے سے اور دوسری مرتبہ پابندی اور حفاظت کے حوالے سے۔ فرمایا یہ لوگ ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے مراحل کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے کی شکل میں اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر اسے علقہ یعنی خون کا جمع ہوا خون بنا دیا، ثم خلقنا المضغہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی گئیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت اور کتنی عظمت والا ہے، کتنا زبردست خالق ہے۔ تخلیق کے بعد مرحلہ یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ مراحل جاری رہتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تمہیں موت آنی ہے اور پھر موت کے بعد تمہیں دوبارہ قیامت کے روز اٹھایا جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر آخرت تک اس مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ تو کچھ مرحلوں کو تو وہ جی رہا ہے، جی چکا ہے، وہ جانتا ہے، اور کچھ کے بارے میں اس سے ایمان لانے کی بات کہی جاتی ہے، جیسے وہ یہ مانتا ہے کہ وہ نہیں تھا، اور یہ بھی مانتا ہے کہ وہ وجود میں لایا گیا اور وہ موجود ہے، اور وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ وہ مرے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک مرحلے کے یقین کی دعوت دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا جانا ہے۔ اس میں انسان بڑی اپنی تک بندیاں لگاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ ارے وہ اتنا احسن الخالقین ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اب تو ہڈیاں اور گوشت پوست ہو، جب کچھ نہیں تھے تب اللہ نے تمہیں بنایا، تو اب تو تم سب کچھ ہو، اور اس کے بعد اللہ تمہیں مٹی میں امانت کے طور پہ محفوظ کر دے گا، اس کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھا لے گا۔ تو بعد میں پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے کی اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی بنسبت تو آسان ہونا چاہیے، پھر تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کے اور دوسرے نشانات بتائے اور بتایا کہ انسان کا وہ کتنا خیال رکھتا ہے کہ 7 آسمان اس نے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، اس سے مختلف قسم کے انسان کی روزی کا اور اس کی غذا کا انتظام فرمایا، اور خاص طور سے یہاں اس درخت کا، زیتون کا ذکر کیا گیا جو انسان کے لیے بہت سے فائدے اپنے اندر رکھتا ہے، اور کیسے قسم کے مویشی اللہ نے پیدا کیے، جس سے جن کے دودھ سے، جن کی کھالوں سے، جن کے بالوں سے
اور انسان کتنے فائدے اٹھاتا ہے، ان سے باربرداری کا کام لیتا ہے، ان پر خود سواری کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات اور ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائش سے گزر کر اور اس کے بعد پھر اللہ کے یہاں وہ کامیابی یا ناکامی کا اس کا رزلٹ نکالا جائے۔ تو قیامت کے روز رزلٹ نکلے گا، وہ دار الجزا ہے اور دنیا دار الامتحان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس امتحان کو اور اس حقیقت کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا، اس کی ایک کڑی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے انسانوں، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ پھر ان لوگوں نے وہی بات کہی کہ ہم نے لو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اگر اللہ کو اپنا نبی بنانا تھا تو فرشتوں کو اتارتا، تم کو نبی کیسے بنا دیا، ہم تو تمہیں نہیں مانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے کشتی میں بٹھا کر نجات دی اور پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور تمام اور بھی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے نام لیے بغیر ان پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ نیز یہ فرمایا کہ سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، سارے انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سارے انبیاء توحید کے علم بردار اور توحید کے داعی تھے، خدا کو ایک ماننے کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، اے نبیوں، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم پاک اور حلال چیزیں خود بھی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے یہی حکم نبیوں کو دیا اور نبیوں نے یہی حکم اپنے ماننے والوں اور اپنے پیروکاروں کو دیا۔ تو جو چیزیں عام انسانوں کے لیے حلال کی گئیں، جو احکامات اور تعلیمات اور قوانین و ضابطۂ حیات عام انسانوں کو دیے گئے، وہی پیغمبروں کو دیے گئے، اور پیغمبروں نے ان پر عمل کر کے دکھلایا۔ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، ہر نبی کی امت وہی امت ہے، وہی دین اختیار کرنے والی، وہی طریقہ زندگی اور نظام زندگی کو اپنانے والی۔ لیکن لوگوں نے بعد میں جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے ماننے والے آگے چل کر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس دین کو ہی بدل دیتے ہیں اور اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اپنی خاص پہچان اور شناخت بنا کر اسی پر خوش ہوتا ہے اور اتراتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا کر کے یہ لوگ اپنی تباہی کا سامان خود کرتے ہیں۔ دین ایک رہا ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، سارے انبیاء وہی اسلام دنیا میں لے کر آئے، تو اس لیے دین کو بدلنے والے، دین کے حصے بکرے کرنے والے، انسانوں میں تفریق پیدا کرنے والے، فرمایا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ابھی نشے میں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ایک وقت کے بعد ان کا حساب لیا جائے گا اور ان کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم ان کو مال دے رہے ہیں، ان کے پاس اولاد ہے، اثر و رسوخ ہے، صحت، قوت، جوانی، مال و دولت سب ہے، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خوش ہو کر ان کو لالا کر دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں اور ہم رزق کے خزانے ان پر کھول رہے ہیں؟ نہیں، دنیا کا مل جانا، مال و دولت کی فراوانی، رزق کی بہتات، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر خوشحال ہے، دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا دین اور اس کا نظریہ بھی سچا اور صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی مزے لوٹے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے سب کو چھوٹ دی ہے، کیونکہ یہ امتحان حال ہے، اور امتحان ہال کے اندر طالب علم، پریکشارتھی اور ایگزامنی جو چاہے لکھتا رہے، کیڑے مکوڑے بناتا رہے، اس کو روکا نہیں جاتا۔
3 گھنٹے ہیں، جو چاہے لکھ لو، جیسا چاہے اپنا کارنامہ تیار کر لو، جب رزلٹ آئے گا تب فرق سمجھ میں آئے گا۔ تو ایسے ہی آخرت جو ہے وہ رزلٹ کی جگہ ہے، انجام وہاں پر نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے سامنے واپس جانا ہے اور کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کا ابھی پہلے ذکر ہوا تھا کہ وہ نشے میں ہیں اور اپنے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، اور دین کے حصے بکرے انہوں نے کر لیے، دین کو بانٹ دیا، خود بھی بٹ گئے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز انہیں پکڑ کر لے جائے گا، جب قیامت آئے گی اور اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے تو وہ چیخنے چلانے لگیں گے، وہ ڈکاریں گے اور دہاڑیں گے، روئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لا تجأروا اليوم، ان سے کہا جائے گا کہ آج چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر یاد دلایا جائے گا قد کانت آیاتی تتلا علیکم، ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں، تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، ہمارا کلام تمہیں سنایا جاتا تھا، تم تک پہنچایا جاتا تھا، فکنتم بہا تکذبون، تب تو تم انکار کرتے تھے، جھٹلا دیا کرتے تھے۔ کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، یا تم نے رسول کو نہیں پہچانا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، رسول کو بھی پہچان گئے، بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن تمہاری ہٹ دھرمی اور بدقسمتی تم پر غالب آ گئی۔ تم نے رسول کو کہہ دیا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اور تم چاہتے تھے کہ دین تمہارے تابع ہو جائے، تمہاری خواہشات کے مطابق دین آ جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ حق تو حق ہے، وہ کسی کی خواہش کے مطابق ڈھل نہیں سکتا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اگر حق ان کی خواہشات کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور اس کے پیچھے چلنے لگے تو پھر زمین و آسمان کا سارا نظام بگڑ جائے۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑا بن جائے، وہ دوسروں کو دبا لے، سب کی روٹی کھا جائے، خود اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارے، کسی سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ دنیا میں تو ہر انسان کی الگ الگ خواہشات ہیں، ہر انسان جو ہے وہ صحیح غلط کی پرواہ کیے بغیر اپنے مفاد میں لگا ہے۔ تو اگر حق اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے تو پھر اتنے سارے بندوں کے درمیان انصاف کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا دین ہے جو تنہا اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم ہوگا، اور اگر اس نظام کو فالو کیا جائے گا، اس دین کو نافذ کیا جائے گا، اس کی پیروی کی جائے گی تو امن و امان قائم ہوگا، سکون و اطمینان ملے گا، دل کا اطمینان ملے گا، اور انسانوں کے درمیان محبتیں قائم ہوں گی، امن و امان قائم ہوگا، حقداروں کے حق ملیں گے، چاہے وہ مالدار ہوں، غریب ہوں، وہ کالے ہوں، گورے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں۔ اللہ کا دین تنہا ایک اکیلا دین ہے جو سارے انسانوں کے درمیان قیامت تک انصاف کرتا رہے گا، اس کے علاوہ کہیں انصاف اور برابری نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مکے کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، بالغ ہے، لیکن اس کے باوجود، اور اللہ کو اللہ ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن ان کے یہاں شرک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اور جو دوسرے بندے خدا کے نیک بندے گزرے ہیں، ہم ان کی مورتی بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری درخواستوں کو اللہ کے پاس پہنچائیں۔ ہم گناہگار بندے ہیں، ہم کہاں اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ پہنچے ہوئے بندے تھے، تو ہم اس سورس سے جاتے ہیں، ہم ان کا سورس لگاتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ تک یہ ہماری بات پہنچا دیں اور اللہ ہمیں نواز دے۔ اس طرح کا غلط طریقہ جنہوں نے اختیار کیا تھا، اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ قل لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے؟ تو کہیں گے سیقولون للہ، وہ یہی کہیں گے اللہ کا ہے، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک، وہ یہ مانتے ہیں کہ آسمان بھی اللہ نے بنایا، زمین بھی اللہ نے بنائی، انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا، مالک رازق سب کچھ وہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ
تو پھر افلا تتقون، پھر تم بچتے نہیں ہو ان غلط کاموں سے، پھر ان سفارشیوں کو، چھٹ بھینوں کو، ان بچولیوں کو سامنے لا کر ان کے سامنے محبتیں اور اپنے نذرانے تم پیش کرتے ہو، انہی سے دعائیں مانگتے ہو، اور عملی طور پر سب تمہاری ساری محبتیں انہی کے لیے ہو جاتی ہیں، اللہ کا نام صرف رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تو ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ہے، اس کا باپ، اس کی ماں، نہ اس کے نیچے کوئی ہے کہ اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، کوئی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہ کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ہے۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو ہر خدا اپنا دائرہ اختیار کو لے کر الگ ہو جاتا، سرحدیں کھینچ دی جاتی، اور وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور خدا سے لڑنے لگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تنہا ہے اس کائنات میں، کوئی دوسری خدائی یہاں موجود نہیں ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ اس سے بدرجہ بلند ہے، اللہ بہت اونچا ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعائیں سکھائیں، وَقُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آپ یہ کہا کیجئے کہ اللہ میری مدد فرما، اور جو ان لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو ان دشمنوں کو دھمکی دی جا رہی ہے، یا تو میرے سامنے دکھا دے، یا میرے بعد ان کو اگر عذاب نازل کرتا ہے تو اے اللہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ فرما۔ یعنی آپ یہ دعا مانگیے کہ ان پر عذاب تو اللہ چاہے، جیسا کہ آگے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیتے جی آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ان پر نازل کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو آپ کو بلا لیں اپنے پاس، اور اس کے بعد ہم ان کو دیکھ لیں اور ان پر عذاب نازل کر دیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یہ لوگ جو ظالم ہیں اے اللہ ان میں مجھے شامل نہ فرما۔ یعنی یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے، گناہگار اور مجرم، اللہ کے باغی اور سرکش، ہر انسان کو اس بات سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں وہ ان میں شامل نہ ہو جائے، کہیں اس کا حشر بھی ان کے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہ چلی جائیں، کہیں وہ ان کا تعاون کرنے نہ لگ جائے، کہیں جانے انجانے میں اس سے ان کو مدد نہ مل جائے، سہارا اور ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو جائے کہ پھر یہ بھی ان کے ساتھ پکڑ لیا جائے۔ اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی دعوت دی، اور شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعوت دی۔ پھر فرمایا گیا حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پر بیان کیا گیا کہ جب موت آ جاتی ہے کسی انسان پر اور وہ گناہگار ہوتا ہے، اور موت اس پر آ جاتی ہے، مہلت زندگانی ختم کر دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تھوڑی سی مہلت اور دے دے، بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نے دنیا میں جو غلطیاں کی، گناہ کیے، تیری نافرمانی کی، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اب نیک عمل کر کے آؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر ان کو واپس بھی بھیجا جائے گا تو بھی یہ گناہ گار ہوں گے، اور یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، ایک بار موت آئے گی، اس کے بعد دنیا کی مہلت ختم تو ختم، کسی کو بھی، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا قانون ہے، دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، انہا کلمہ، بکواس کر رہا ہے یہ، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو واپس اس کے بعد اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اور وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ وہاں تو یہ ہوگا فمن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو یہ رشتے، ناتے، حسب، نسب، تعلقات، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، لوگ ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگ پائیں گے، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ رشتے، یہ ناتے، یہ محبتیں، یہ تعلقات دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔
آخرت میں تو ہر انسان کا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہوگا، وہاں تو کامیابی کیا ہوگی؟ اعمال کو تولا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں اور جس کے اعمال صالحہ کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، ومن خفت موازینہ، جس کے اعمال نامے جس کے نیکی کے پلے یا جس کی نیکیاں اور اس کے اعمال صالحہ کا پلہ اگر ہلکا پڑ گیا، برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالا، اور فی جہنم خالدون، جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی اور اس میں وہ جل رہے ہوں گے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، وہاں اللہ بھی فرمائے گا، فرشتے بھی کہیں گے، جہنم کا داروغہ بھی کہے گا جس کا نام مالک ہے، اور جہنم کے فرشتے بھی بار بار یہی سوال کریں گے کہ آخر کیا بات ہے بھائی، تم جہنم میں آ گئے، آخر کیا بات ہے کہ تم اتنے عذاب بھگت رہے ہو؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اللہ کی آیات تم پر آ کر، اللہ کی آیات تمہیں نہیں پہنچی تھی، نبیوں نے آ کر تمہیں اس انجام بد سے خبردار نہیں کیا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون، تم تو ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ جواب میں وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ بدبختی ہماری ہم پر غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین، ہم تو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ بھٹک گئے تھے، ہم تو قصوروار ہیں، ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اپنے جرم کا، بس ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں ایک بار اس جہنم سے باہر نکال دیجیے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب اگر اس کے بعد ہم نے گناہ کیے تو پھر ہم واقعی بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا سڑتے رہو اس جہنم کے اندر، خوار ہو، ذلیل ہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات مت کرنا۔ بتائیے جب اللہ ہی یہ فرما دے گا کہ بات نہیں کرنا، اللہ ہی منہ نہیں لگائے گا، تو اللہ سے زیادہ کون رحیم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے فرشتے رحیم ہو سکتے ہیں؟ کون رحیم ہوگا؟ کون مہربانی کرے گا؟ کس کو ترس آئے گا؟ آخری سہارا اللہ کا ہوتا ہے، تو اللہ بھی کہے گا کہ سڑو جہنم میں، یہاں چیخو چلاؤ، صبر کرو، اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ صبر کرو، چیخو چلاؤ، رو گاؤ، توبہ کرو، خون کے آنسو روتے رہو، یہاں تمہاری کوئی سننے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ مہلت کے اندر اندر آنسو کا ایک قطرہ بھی موتی ہے اور ہیرا ہے، اور اللہ ایک ایک ادا کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں لیتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن جیسی یہ آنکھ بند ہوئی، موت کی ایک ہچکی کے ساتھ وہ مہلت ختم ہو گئی، اب رحمت و کرم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ نبئ عبادی، جو 14ویں پارے میں جو آیت نکلی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے اچھی طرح سے، انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میں ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، جب عذاب پہ آؤں گا تو پھر ذرا سی رحمت نہیں ہوگی، کوئی کرم نہیں ہوگا، کسی قسم کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے بس اللہ کے قانون کی زد میں آنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور مجھ پر ایمان لاتے تھے، کہتے تھے ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک گروہ تو وہ تھا فاتخذتموہم سخریہ، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، میرے ان بندوں کا جو میرے بندے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، میرے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے، وہ میرے محبوب پسندیدہ اور چہیتے بندے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم ان کی وجہ سے مجھے بھول گئے، اور میرے وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کا بدلہ آج میں نے انہیں دیا ہے کہ انہیں جنت عطا کر دی، انہم هم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ آگے، اب ہم کچھ آیتوں کو چھوڑتے ہیں کیونکہ وقت کی تنگی ہے، تو فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور شروع ہوتی ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورت ہم نے نازل کی، اس کے احکام کو فرض قرار دیا اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں اور واضح تعلیمات دی ہیں۔
زنا کی سزا اس میں بیان کی گئی. اگر کوئی مرد یا عورت زنا کرے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور فرمایا کہ جب تم کوڑے مار رہے ہو، لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہو. اس وقت تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے کہ بیچارے کیسے زنا ہی تو کیا تھا، بدکاری ہی تو کی تھی، کیسے ان پر ظلم ہو رہا ہے. اگر یہ سوچ لیا تو تمہارا ایمان گیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون اور اس کا دین. یہاں دین فرمایا گیا کس کو؟ زانی کو، زنا کرنے والے، ریپ کرنے والے ریپسٹ کو سزا دینے کو اللہ نے دین بتایا. ہم نے دین کو اتنا محدود سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا دین ہے. ارے اللہ نے جو قانون اتارے ہیں وہ سب دین ہے. یہاں فرمایا اللہ کا دین ہے یہ. اذ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دل کے اندر کچھ ایسا خیال نہیں آنا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو. اور فرمایا کہ ایمان والوں کا ایک گروہ اس سزا کو دیکھے. سزائیں کھلے عام کی جائیں. سزائیں ایسا نہیں ہے کہ سزا دی جا رہی ہے مجرم کو اور جیل کے اندر صبح ہوتے اس کو ختم کر دیا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں پتہ چل رہا ہے. نہیں، اسلام کی سزائیں ڈیٹرنٹس ہیں. اسلام کی سزائیں ڈیٹرنٹ ہیں، یعنی ایسی سزائیں ہیں جو دل میں اس گناہ کے مقابلے میں اس گناہ کی سنگینی اور اس گناہ سے ڈر و خوف اور جرم کا ڈر و خوف پیدا کرنے والی، جرم سے ڈرانے والی ہوتی ہیں کہ سب کے سامنے کھلے عام سزا دی جائے. اور زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو گڑھا کھود کر اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس کو رجم کہا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگا دے، زنا کرنے والے کا زنا اور گناہ پکڑا جاتا ہے، تو اگر کوئی اس پر الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لانا پڑیں گے. ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے 4 گواہوں کے ساتھ یا 4 گواہوں نے الگ الگ ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر نہیں لا سکے تو پھر یہ الزام لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی. اس کو حد قذف کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر پائے، تو یعنی 4 گواہ نہ لا پائے، تو اس کے اوپر حد قذف ہوگی، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اس کو مردود الشہادہ بنا دیا جائے گا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور پھر آگے ایک اور قانون بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، اب ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر وہ 4 گواہ کیوں لے کے آئے گا، تو اللہ نے اس کا قانون بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے الگ اور علیحدہ قانون ہے. اور وہ کیا ہے؟ لعان کا طریقہ، کہ میاں اور بیوی دونوں سزا سے بچ سکتے ہیں. بیوی زنا کا الزام لگ رہا ہے لیکن زنا کی سزا سے بچ سکتی ہے، اور شوہر الزام لگا رہا ہے، ثبوت نہیں دے پا رہا، تو وہ بھی اس الزام سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ان کا کیس ایکسیپشنل کیس ہے، الگ سا معاملہ ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں. تو یہاں پر یہ رکھا گیا کہ اگر یہ 4 مرتبہ قسم کھا لے آدمی اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ ہو، تو یہ لعان کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہے کہ میں نے اس کو دیکھا، قسم کھا کر کہے 4 مرتبہ کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، 5ویں مرتبہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر عورت پہ معاملہ آئے گا، عورت قسم کھا کر کہے گی 4 مرتبہ کہ میں نے زنا نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. یہ دونوں کہنے کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا جائے گا، اور یہ معاملہ سسپینس میں ہی رہے گا. کوئی اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زناکار ہے اور نہ اس پر کوئی الزام آئے گا، بلکہ ان کی تفریق کرا دی جائے گی. اس کو لعان کا قانون کہا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ، آپ کی چہیتی بیوی ہیں، ان پر منافقین نے ایک جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جس کو یہاں اگر ذکر کیا جائے تو پورا گھنٹہ اسی میں ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے. بس صرف یہ اشارہ کہ زنا کا الزام لگا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان کی براءت کا حکم فرمایا کہ وہ بے گناہ ہیں، جھوٹا الزام لگایا گیا، اور فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے ان پر سزا نافذ کی جائے گی.
اس موقع پر بڑا ادب سکھایا گیا اسلامی معاشرے کو کہ جب کسی پر کوئی الزام لگائے تو ذرا دیکھو تو کہ کس کے بارے میں کیا بات کہی جا رہی ہے، اور بغیر ثبوت کے بات کہی جا رہی ہے تو یہ نہیں کہ تم استلقونہ بألسنتکم کہ وہ بات سنو اور دوسرے سے کہہ دو، دوسرا تیسرے سے کہہ دے، معاشرے کے اندر برائیوں کے چرچے ہونے لگے۔ نہیں، بات تمہارے پاس آئے تو تمہارا سینہ جو ہے وہ پتھر کی سل اور پہاڑ کی چٹان ہونا چاہیے کہ تمہارے سینے سے ٹکرا کر آگے بڑھ نہ پائے بات، کہ جب ثابت نہیں ہے اور کوئی تحقیق نہیں ہے تو کیسے میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، اور حسن ظن سے کام لینا چاہیے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب کوئی ثبوت نہیں ہے تو سبحان اللہ یہ بڑا بہتان ہے، اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ادب سکھایا گیا۔ اس کے بعد پھر جو لوگ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو عریانیت پھیلاتے ہیں، خود بھی عریاں ہوتے ہیں، گناہ کے فحاشی کے اڈے چلاتے ہیں اور بدکاریوں کو عام کرتے ہیں، گندی تصویریں، گندے فوٹو کھینچتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں اور بیچتے ہیں، جس قسم کے بھی فحاشی کے کاروبار میں وہ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ شیطان کے راستے پر مت چلو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگایا تھا تو ایک وہ شخص بھی تھے الزام لگانے والوں میں جو منافقوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی یہ بات کہنے لگ گئے تھے، اگرچہ وہ سچے مسلمان تھے اور خود حضرت عائشہ کے سگے رشتہ داروں میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قریبی رشتہ داری تھی، بلکہ حضرت ابوبکر نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے ان کو پالا تھا، ان کی پرورش کی تھی، ان کی اور ان کی والدہ کی وہ کفالت کرتے تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ خود اتنے گھر کے اور قریب ہونے کے باوجود اور ان پر میں اتنا احسان کرتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگایا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الزام کی تردید ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہیں، بری ہیں، جھوٹا الزام ہے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستح پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا، آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل خیر ہیں، جو ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجروں کو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کر دیں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ارے تو بندوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھ کچھ تکلیف دہ بات کر دی ہے، تم پر کوئی ظلم کر دیا ہے تو انہیں معاف کر دو۔ ارے تم بھی کتنے گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اس کے بندوں کو معاف کرو۔ کتنی بڑی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ اس کے ساتھ درگزر کا، عفو کا معاملہ کرے، اس کے قصوروں کو اس کو نظر انداز کر دے، تو خود اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی معاف کر دے، وہ ان کے قصوروں کو نظر انداز کرے، لوگوں کو معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم توڑی اور کفارہ ادا کیا اور یہ کہا کہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت مصطح پر اس سے زیادہ نوازشیں کرنے لگے۔ حضرت مصطح ابن اساسہ اور ان کے خاندان پر پہلے جتنا خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ خرچ کرنے لگے۔ ایسے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو دین اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کر دیا کرتے، اپنی پسند ناپسند، اپنی خوشی، اپنی رضا، اپنی چاہت، مجھے فلاں ایسا لگتا ہے، میرا دل یوں چاہتا ہے۔ ارے میرا دل کچھ چاہتا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت مصطح یہ وہ شخص ہے جس سے حضرت ابوبکر کو ظاہر نفرت ہو گئی ہوگی کہ اس شخص نے میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن یہ نفرت ختم۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کو درگزر کر دوں اور اللہ چاہتا ہے کہ میں ان پہ خرچ کروں، خرچ کرنا شروع کر دیا۔
تو یہ ادائیں تھیں، اور یہ ادا ہر مومن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں میری رضا، میری خوشی، میری پسند ناپسند کی، میری لائکس اور ڈس لائکس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں ہم کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر غلط الزام لگاتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بھولی بھالی خاندانی عورتیں جو گناہ و برائیوں سے بہت دور رہتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، اپنے کام کاج کرتی ہیں، خاندان چلاتی ہیں، کوئی ایسی عورتوں کا تذکرہ باہر کرتا ہے، ان کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی ان کے بارے میں برے الفاظ کہہ کے باہر ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا اس دن جبکہ، چلیے انشاءاللہ آگے بھی یہ آ رہا ہے مضمون کہ قیامت کے روز کس طرح انسان کے ہاتھ پیر اور اس کی زبان گواہی دے گی اور اس کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ آگے یہ مضمون آئے گا تو اس کو اور تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ کیونکہ زنا، بدکاری، معاشرے کے اندر تعلقات کا خراب ہونا اور فحاشی و بے حیائی کا پھیلنا، لوگوں کے رشتوں کے اندر بدمزگی پیدا ہونا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، بے احتیاطیاں ہیں جن سے بچا نہیں جاتا، تو وہ چور دروازے ہوتے ہیں، وہ برائیوں تک لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں جن پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں پاکیزگی پھیلتی ہے، رشتوں میں طہارت و پاکیزگی آتی ہے، دل صاف رہتے ہیں، نگاہیں صاف رہتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات کہ دیکھو کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے اجازت لو، سلام کرو، اس کے بعد داخل ہو۔ یہ ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے، لوگوں نے کیونکہ معیار اصل اللہ کی شریعت اور اس کا دین ہے، لوگوں نے اپنے معیار بنا لیے کہ صاحب میرا تو ان سے اتنا گھروپا ہے کہ مجھے اجازت تک نہیں لینا پڑتی۔ یہ بات اس انداز سے کہی جاتی ہے کہ تعلق کی مضبوطی اور قربت کو بتایا جاتا ہے اور اس کو خوبی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ایک تعریف کے پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب اتنا تعلق ہے میرا کہ مجھے جانے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ خوبی کی بات نہیں، یہ تو گناہ کی بات ہے۔ قرآن کا حکم فرض قرار دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو پہلے 3 بار اجازت لو، یہ معلوم کرو کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اندر آؤں کہ نہیں آؤں۔ اور آگے بھی فرمایا گیا کہ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ اگر وہ آواز نہ دیں، جواب نہ ملے، یا وہاں سے آ جائے کہ ابھی نہیں مل سکتے، تو تم واپس چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، 3 مرتبہ بیل بجائی، 3 مرتبہ آواز دی، آواز نہیں آئی تو گھر میں گھس گئے، نہیں۔ لاک لگاؤ تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن دروازہ بھی کھلا ہو، صرف پردہ ڈلا ہو یا وہ بھی نہ ہو، تو 3 مرتبہ آواز دینے اور سلام کرنے کے بعد جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں، اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو گھوریں اور تاکیں نہیں، اس لیے کہ نگاہ سے ہی گناہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مرد اور عورت سب اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے میں یہ شامل ہے کہ اپنا لباس ایسا ہو جس سے شرمگاہ محفوظ رہے، چھپی رہے، جسم کے قابل شرم حصے جن کا پردہ واجب ہے وہ ظاہر نہ ہو، مرد ہو یا عورتیں۔ مرد بھی ایسی تنگ پہنے جس سے جسم کی قابل شرم حصے نمایاں ہوں، یا عورتوں کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے کہ اپنا لباس ایسا خراب پہنے، چست پہنے، جالی دار یا شفاف ٹرانسپیرنٹ لباس پہنے، یا بہت ٹائٹ لباس پہنے، جیسے آج کل جینز اور دوسرے طریقے ہیں کہ اس سے جسم نمایاں ہو، تو پھر یہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک کر کور کر کے جائیں، دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھیں۔ تو آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ ان خواتین کی بھی حفاظت کا انتظام فرماتا ہے، ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر جو محرم رشتہ دار ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ کس سے پردہ نہیں، کس کے سامنے بن سور کر اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر ایک عورت آ سکتی ہے۔ اس کے اپنے بھائی، اس کے اپنے باپ، اس کے بیٹے، اس کے شوہر، اس کی بیٹی، اس کی بہن اور اس کے بھائی کے بچے بھتیجے، یہ پورا ایک سیریز ہے
جو عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں کہ محرم رشتہ دار کون سے ہیں، تو ان کے سامنے سج کر آیا جا سکتا ہے، زینت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک اور حکم فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ یہ سورہ نور ایسی ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بار آپ نے اس کو پورا پڑھ لیا اور اس کے مضامین کو سمجھ لیا تو آپ کی زندگی اور سوچ بدل جائے گی۔ آپ قائل ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے لیے کیسے ذری اصول بیان فرمائے، جس سے زندگی کتنی آسان و پاکیزہ ہو جاتی ہے، رشتوں میں کس قدر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ سورہ نور ہر گھر میں بیوی بچوں اور گھر کے سارے لوگوں کو بٹھا کر پوری سورہ نور سنانا چاہیے، ایک ایک آیت سنانی چاہیے۔ یہاں تو ممکن نہیں، موقع نہیں، تو جستا جستا چند آیتیں صرف نمونے کے طور پر سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور سنیں اور پوری تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معاشرے کے اندر بن بیاہے لوگ ہیں، یعنی وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کا انتظام کریں، ان کے جوڑوں کی فکر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا مطلب، لڑکی جانے اس کے باپ جانے، اس کے رشتہ دار جانے، لڑکا جانے اس کے ابا اماں جانے، مجھے کیا مطلب۔ نہیں، اللہ نے پورے معاشرے کو حکم دیا کہ یہ نیکی اور خیر کا کام ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر کوئی ایسے ہیں جو شادی کے لائق ہے تو ان کی شادی کی تم فکر کرو، تمہیں اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اور جن کی طلاق ہو گئی یا جن کے شوہروں کا یا بیویوں کا انتقال ہو گیا، ان کے نکاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ لوگ فقر و فاقے یا غربت کی وجہ سے کہ سیٹل نہیں ہیں، ابھی اتنی آمدنی نہیں ہے اس لیے شادی نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے نہیں، شادی کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غریب بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں نواز دے گا۔ شادی کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تم اکیلے کھا رہے ہو، ایک اور آ جائے گی تو کہاں سے کھلاؤ گے، اللہ اس کی روزی اور اس کا مقدر بھی تمہارے ہاں اتارے گا، اور جو بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، ان کی روزی کا بھی اللہ انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ آتا ہے۔ چڑیوں کو بھی آتا ہے اور درختوں کو بھی آتا ہے اور مچھلیوں کو بھی آتا ہے اور ذروں اور پہاڑوں کو بھی آتا ہے۔ پہاڑ بھی اور ذرے بھی جو بے جان نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور طریقہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بارش ہوتی ہے، آج جو سائنٹیفک جو ریسرچ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ طریقہ بیان کیا گیا، یہ اللہ نے بیان کیا کیسے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، چلاتا ہے، گرمی سے بھاپ بن کر پانی سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے اور کھاری پانی ہوتا ہے، کڑوا کسیلا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ثم یؤلف بینہ، ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ان میں ڈینسٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور ثم یجعلہ رکاما، ڈھیر کے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور فطر الودق یخرج من خلالی، پھر اس میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے، ہوائیں ان کو چلا کر لے جاتی ہیں، پھر اس میں سے پانی برستا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جو انسان کی زندگی کے لیے اللہ نے دنیا میں چلایا ہے، جس سے انسان کی ساری ضرورتیں اس پانی سے وابستہ ہیں۔ فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا، ہر زندہ چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو منافقین ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ جو فرمائے کریں گے، زبان سے بہت کہتے تھے، یقولون طاعہ، بہت کہتے تھے حاضر جناب، جو فرمائے ہم حاضر ہیں، جان حاضر ہے، بہت زیادہ چرب زبانی تھی ان میں، بہت بولا کرتے تھے، اور اپنی وفاداری اور اپنے ایمان اور اپنی بہادری اور دین کے لیے اپنی جانثاری اور فداکاری کی داستانوں سے تو ان کی زبانیں بالکل تر رہتی تھیں، لیکن عمل کے میدان میں پیچھے تھے، بھاگ جایا کرتے تھے، چھپ جاتے تھے، ہر جگہ خیر کی جگہ پہ نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن ایمان والوں کا کیا تھا؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا معاملہ تو عجیب، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی دعوت دی جاتی کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا مان لیا، کوئی چون چرا نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی آگے پیچھے ہونا، پس و پیش ہونا، کوئی تامل ہونا،
کچھ سوچنا نہیں، اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا، حاضر ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ ان کو دنیا میں بھی اقتدار عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا. جیسا کہ اس سے پہلے اس نے پہلے کی قوموں کو اپنا جانشین بنایا، خلافت عطا کی، دنیا میں اقتدار عطا کیا، تو ایسے ایمان والوں کو بھی اللہ اقتدار عطا فرمائے گا اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی روش پر قائم رہیں گے. آگے پھر فرمایا گیا کہ گھروں کے اندر لوگ گھر پہ رہیں تو کیسے رہیں. لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات. گھر میں لوگ ساتھ رہتے ہیں، بیوی، بچے اور بہن، بھائی، ماں، باپ، سب ساتھ رہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ دیکھو تمہارے چھوٹے بچے بھی ہوں تو دن میں 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ ایسا موقع ہے جب انہیں اجازت لے کے آنا چاہیے. بیٹے کو بھی اپنی ماں کے کمرے میں، بھائی کو اپنی بہن کے کمرے میں، بہن کو اپنے بھائی کے کمرے میں اجازت لے کے آنا چاہیے. 3 موقع ایسے ہیں کہ دروازہ کھلا بھی ہے تو ایک دم نہ آئے، اجازت لے کے اندر آئے. کون سا؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر کی نماز سے پہلے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے نماز کے لیے مسلمان اٹھ جاتا ہے، نماز کے بعد آ سکتے ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں، لیکن نماز کی فجر کی نماز سے پہلے اس کے بعد دن میں دوپہر میں جب انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اور پھر دن میں، یہ 3 ایسے موقع ہیں کہ چھوٹے بچے کو بھی اپنی ماں کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لیں. اس کے بعد فرمایا جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ اجازت دی کہ اپنے اگر دوپٹے اتار دیں اور کبھی بغیر دوپٹے کے بھی سامنے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے گھر میں بھی گھر کی بہو بیٹیوں کو، گھر کی ماں اور بہنوں کے لیے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں جو بھی ہوں، چاہے بہنیں ہوں اپنے بھائیوں کے سامنے، بیٹیاں ہوں اپنے باپ کے سامنے، اپنے جو دوپٹے ہیں اس کو اپنے سینے پر ڈال کے رکھیں. اپنا سینہ، اپنے بال یہ چھپا کے رکھیں اپنے گھر کے اندر. ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے ادب اور قاعدے سے رہیں، اپنے سینے کو چھپا کے رکھیں اور دوپٹہ ڈالیں. چھپا تو رہتے ہی، کپڑے تو پہنے رہتے ہیں، لیکن فرمایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹے اور اوڑھنیوں سے اپنے سینے کو، اپنی چھاتیوں کو چھپا کر رکھیں اور ان کو کور کریں. لیکن جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، سن رسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنا دوپٹہ اتار دیں اور لیکن زینت ظاہر نہ کریں. دوپٹہ تو اتار دیں لیکن پھر بھی ادب قاعدے سے. اگر دوپٹہ اتر گیا، بوڑھی خاتون ہے، 70 سال کی ہیں، 60 سال کی ہیں، اور ان کا دوپٹہ گر گیا تو ان پر اتنی سختی نہیں ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ان کو اپنی زینت کو چھپانا چاہیے. یعنی کہ بہت سج سنور کر بوڑھی عورت بھی جو ہے خوب لپسٹک، کریم، پاؤڈر لگا کے بہت خوبصورت دکھ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے میں تو بوڑھی ہوں، اور وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. غیر متبرجات بزینہ، یہ شرط لگائی گئی کہ زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ گھر میں اللہ نے سہولت دی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، دوپٹہ اتر جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن بوڑھی عورت بھی اگر دوپٹہ اوڑھ کر رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ بوڑھی عورت کا بھی ویسے ہی پردہ ہو جیسے جوان عورت کا ہو. لیکن یہاں الٹا ہے کہ یہاں بوڑھی عورتیں تو بہت پردے میں آتی ہیں، لیکن جوان عورتیں یہ سور کر اور بہت خوبصورت بن کے پھرتی ہیں کہ یہ تو ابھی تو جوان ہی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو 25 سال کی، 20 سال کی بچی ہے، 18 سال کی بچی ہے، 15 سال کی بچی ہے. بہت بوڑھی والدہ جن کو اللہ نے تھوڑی سی سہولت دی ہے، تخفیف کی ہے، وہ تو پردہ کی ہوئی ہیں، برقع اوڑے ہوئی ہیں، نوز پیس لگائی ہوئی ہیں، گلفز تک پہنی ہوئی ہیں، لیکن انہی کے ساتھ بیٹھ کر وہ مولوی صاحب، عالم صاحب، بڑی داڑھی ہے اور بہت اچھے لباس میں دیندار ہے، لیکن ساتھ میں ان کے جو بچی جا رہی ہے جو جوان ہے، وہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، وہ ٹائٹ کپڑے پہنی ہوئی ہے. تو یہ بات بالکل الٹی ہے، یہ قرآنی ذوق اور دینی مزاج کے بالکل خلاف ہے. یہ دراصل اللہ نے یہ پابندی کسی کو پریشان کرنے کے لیے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں لگائی، یہ حفاظت کے لیے لگائی ہے، معاشرے کے اندر خیالات اور تعلقات کی پاکیزگی کے لیے لگائی. معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنائے، عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے یہ قانون بنائے ہیں.
اس کے بعد پھر آگے اور بھی قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔